حضرت میں ہمارے شیخ میرے سر کا تاج، 3 الگ طرق سے ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں. کیا باتیں کرتے ہیں. میں شاگرد ہوں مولانا ضیاء الدین مدنی کا، وہ براہ راست شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے. میں نے مدینہ میں 1963 میں مدینہ پاک میں مولانا ضیاء الدین مدنی سے تلمذ کیا. میں شاگرد ہوں براہ راست حضرت سید احمد مولانا ابو البرکات قادری کا، مولانا سید دیدار علی کے صاحبزادے، وہ براہ راست شاگرد اعلیٰ حضرت کے. جی میں بتا رہا ہوں براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. میں شاگرد ہوں مولانا سید عبد المعبود جیلانی کا، جن کی وفات 165 برس کی عمر میں ہو، وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. ان کے ساتھ پیدل حج بھی کیا. اور میں 3 طرق سے ایک واسطے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا شاگرد. اور پھر طریق منامی سے پر طریق رویا عالم خواب میں اعلیٰ حضرت نے براہ راست مجھے اپنا فیض دیا، شاگرد بنایا. سبحان اللہ. نعرے لگ رہے ہیں. ہم نے یہ باتیں کی نہیں کبھی، ہم نہیں کرتے، ہمارا ذوق نہیں، ہمیں مت چھیڑو. میرا مقصد کسی کی تذلیل نہیں ہے کہ ہم کسی کو ذلیل کریں. عزت اور ذلت دینے والے اللہ ہیں. لیکن جتنے بھی پیر گزرے ہیں اور جتنے بھی پیر اب موجود ہیں تو ان کی عمارت کڑی ہے جھوٹ کی بنیاد پر اور اپنی کبریائی بیان کرنے پر. اپنی بڑائی، اپنی کرامات، اپنے اساتذہ کی کرامات بیان کرتے ہیں، لیکن سب جھوٹ ہوتا ہے. یہ پروفیسر صاحب ہیں، اصل میں پیشے سے وکیل ہیں، لیکن وکالت میں تو اتنی بادشاہت نہیں مل سکتی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو مذہبی لائن ہے یہ بہتر ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں فقیر سائیں، تو ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ گاٹے میں رہا ہو یہ ابھی تک نہیں دیکھا، گاٹے میں رہا ہو یہ ابھی تک نہیں دیکھا، جس نے بھی دھرم دین کا بیوپار کیا ہے. جس نے بھی دھرم اور دین کا بیوپار کیا ہے، کاروبار کیا ہے، وہ کبھی خسارے میں رہا ہی نہیں. اب یہ دیکھ لیجئے گا، یہ شہنشاہ اکبر ہیں اور انہوں نے زندگی میں کبھی سچ نہیں کہا. انہوں نے جو شروعات کی تھی اور کیا کہا کہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کراچی میں آئے تھے اور مجھے کہا کہ تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھو، یہ کر لو وہ کر لو، میرے مہمان بنے، پھر میں نے ٹکٹ دیا. تو اب ایک مجلس میں اپنے اساتذہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے اساتذہ بھی بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے. ان کے اساتذہ 3 اساتذہ کا نام انہوں نے لیا اور تینوں اعلیٰ حضرت جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں ان سے براہ راست شاگرد تھے. ان کے انہوں نے فیض لیا براہ راست کس سے؟ اعلیٰ حضرت سے. اب جب ان کے تینوں اساتذہ نے براہ راست فیض لیا ہو اتنی بڑی شخصیت سے، تو کیا یہ اپنے اساتذہ سے کم ہیں؟ انہوں نے بھی کیا کہا آخر میں کہ مجھے اعلیٰ حضرت نے خواب کے عالم میں براہ راست فیض دے دیا اور کہا کہ ہمیں مت چڑھو. میں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. میں نے ان سے کسی اور کی بڑائی نہیں سنی، نہ اللہ کی بڑائی، نہ اللہ کے رسول کی بڑائی، اور نہ زندوں میں سے کسی ایک کی بڑائی. پہلی بار میں ان کی زبان سے ان کے اساتذہ کی بڑائی سن رہا ہوں، وہ بھی ایک غرض کی وجہ سے. تو پیر کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی پیر گزرے ہیں، دیکھو یہ زندہ ہیں ابھی، اور اب جتنے بھی زندہ ہیں تو سب ایسے ہیں جیسے
یہ پیر صاحب ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام جو عامی لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، یہ سچ سننا نہیں چاہتے، اور جنہوں نے بھی سچ کہا ہے انہوں نے ان کا برا حال کیا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اسی لیے یہ اور اس طرح کے جو بھی پیر بننا چاہتا ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور پھر جھوٹ کی برکت سے اس کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہیں، ان کی نسلوں کے مزے ہوتے ہیں، اور لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، اور غلام بن جاتے ہیں۔ تو غلطی کس کی ہے؟ عوام کی ہے یا پیر کی ہے؟ عوام کی ہے۔ اگر عوام سچ کے خریدار ہوتے، جھوٹ کے خریدار نہ ہوتے، سچ کے خریدار ہوتے، تو ابھی دینی اسلام فرقوں میں تقسیم نہیں ہوتا، اب دینی اسلام ایک ہی ہوتا، اور اس دین سے پھر ساری انسانیت کو خیر پہنچ جاتی۔ لیکن اب دینی اسلام نہیں ہے، کیونکہ ایسے پیر اور ایسے مولوی انہوں نے جھوٹ کی عمارت قائم کر دی ہے، اور جو اسلام تھا، جو دین اللہ کا دین تھا، وہ دفن ہو گیا ہے۔ تو غلطی عوام کی ہے، اور اگر ان کا کوئی مواخذہ کرتے یا کسی بھی پیر کا مواخذہ یا عوام کرتے کہ بھائی آپ نے جو کہا، تو عقل ان باتوں کو نہیں مانتی، اور پھر خبردار کر دیتے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا دوبارہ، تو کوئی پیر پھر آپ کو نہیں ملتا کہ وہ اس طرح کی جرات کرتے۔